نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 20ویں پارے کی ابتدا میں سورہ عنکبوت کے چند رکوع ہیں، سورہ نمل کے، اور اس کے بعد سورۃ القصص ہے، اور آخر میں چند رکوع سورہ عنکبوت کے ہیں۔ ابتدا میں دلائل اور براہین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ مشرکین کو مختلف انداز سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو جو ان صفات کا مالک ہے، ایسا کائنات میں کوئی دوسرا ہو تو پھر اس کو اس کا شریک بنایا جائے۔ ابتدا رب العالمین فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے باغات لہلہاتے ہیں۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، زمین کو سکون کی جگہ کس نے بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اسی زمین میں پھر اللہ تعالیٰ نے نہروں کا جال پھیلا دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس زمین میں یہ بوجھل پہاڑ جو مختلف کی کانوں سے بھرے ہوئے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو قسم کے سمندر، کھارا پانی اور میٹھا پانی، اور دونوں میں ایسی لکیر رب نے کھینچ دی ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں۔ کون ہے کرنے والا؟ الہ مع اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعا، ایک مجبور بے کس کس کو پکارتا ہے؟ کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف دور کر دے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر دوبارہ بھی لٹائے گا؟ الہ مع اللہ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان دلائل کا جواب اگر تمہارے پاس ہے تو لے آؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان کائنات کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے کائنات کے انتہا کا ذکر سورہ اسرافیل کا ذکر کیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب پریشان ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، ہاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، آگے سورہ قصص ہے۔ ابتدا میں رب العالمین فرماتے ہیں حروف مقطعات قرآن کریم کی حقانیت، اور ساتھ ہی ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ابتدا اللہ یوں کرتے ہیں، ہم نے چاہا اس قوم پر احسان کرنا
جس کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا. بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے غلام بنا دیا تھا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے چاہا ان کو پیشوا بنا دیں. اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ہم نے چاہا فرعون اور اس کے وزیر حامان ان کو بھی دکھا دیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا تاکہ ہمارے تخت و تاج اور ہمارے اقتدار کا کوئی نقصان نہ کر سکے، اس کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکے. اور پیدائش کے ساتھ ہی بچے کو فوری طور پر ختم کر دیا جاتا تھا. رب العالمین فرماتے ہیں ان حالات میں ہم نے ہمت دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ دودھ پلاتی رہیں، جو آتا ہے دیکھی جائے گی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب آپ کو اندازہ ہو جائے، خوف ہو، اندیشہ ہو کہ گھر گھر تلاشی ہونے لگی ہے، تو پھر آپ اس کو دریا میں پھینک دینا. اور آگے جملہ بڑا عجیب ہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ ڈرنا بھی نہ کہ پتہ نہیں بچے کے ساتھ کیا ہو جائے گا. وَلَا تَحْزَنِي، غمگین بھی نہ ہونا. ماں کا مامتا ہے. کیوں؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو جو آپ اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک رہی ہیں اس کو آپ کی طرف لٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ابھی سے خوشخبری دے دی کہ یہ ہمارے پیغمبروں میں سے ہوگی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہی ہوا. یہاں والدہ نے صندوق میں بند کر کے پھینک دیا اور پھر وہ محل میں پہنچا. اور رب العالمین آگے فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، بہن ماں کو سکون نہیں آ رہا تھا تو کیا ہوگا، کوئی فرعونی پکڑ لے گا تو اسی وقت گردن اتار دے گا، کیونکہ حکم یہی تھا جس بچے کو دیکھو تو گردن اتار دو. تو رب العالمین نے بہن کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ماں نے، کہ بیٹے ذرا جاتے جائیے دیکھیے کہاں جاتا ہے. وہ بھی محل میں پہنچی. رب نے فرمایا بچہ ہے پر دودھ نہیں پی رہا. دنیا جہان کی دایا آئی، دنیا جہان کی خوشبوئی لگائی، نہا دھو کے آئی، بچہ ہے کہ وہ کہہ رہا نہیں میں نے دودھ نہیں پی. تو وہ جو بہن کھڑی تھی اس نے کہا ایک گھر مجھے بھی معلوم ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو بلا لوں. ہاں ہاں بلاؤ. کو نہیں گئی، اماں سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. وہ بھی آئی. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھے اور وہ بالکل ایسے کہ میں تو جانتی نہیں، ایسے لیا یوں کر کے لیا اور جب گود میں ڈالا تو فوراً اسے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کے محل میں ایک جشن کا سما ہو گیا. بچے نے دودھ پی لیا. اگر اس بچے کو دودھ پلانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے اپنے گھر دیکھنا ہے. میں نے کہا چلو ہم آپ کو اجرت دیں گے. انہوں نے کہا اجرت میں بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا چلو اس بچے کو ہی لے جاؤ، ہفتے میں ایک دن لا کے ہمیں دکھا دیا. اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ مجھے آپ کو یہ ایمان نصیب فرما لے. رب جو فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے. آج ہمارا ایمان نہیں ہے، حقیقت یہی ہے. ہمارا ایمان سچ پر نہیں ہے، جھوٹ پر ہے. ہمارا ایمان حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے. یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سے کہانیاں نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان بنے کہ رب جو فرما دیتے وہی ہوتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اسی فرعون کے محل میں اس بچے کی تربیت ہوئی شاہانہ انداز سے. جوان ہوئے اور پھر ایک دن دیکھا کہ ایک ٹپتی بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا، تو جب ایک تھپڑ مارا وہیں پر ڈھیر ہو گیا. اگلے دن وہ راز فاش ہو گیا، تفصیل کا وقت نہیں. تو ایک شخص نے آ کر کہا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، وہ تو آپ کے بارے میں یہ وہاں گول میں
کانفرنس بٹھائی اور اجلاس ہو رہا ہے کہ جی آپ کو شہید کر دیا جائے. فخرج منها خائف, مصر سے نکلے اور کہا میرا رب میری رہنمائی فرمائیں گے. ولما ورد ماء مدین, سیدھے مدین کی طرف چلے گئے. مدین میں وہاں کنواں تھا, اس کے پاس لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اور ایک دو بچیاں سائڈ پر اپنے بکریوں کو پیچھے کر رہی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تم کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, جب یہ پلا لیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. آئے, جس ڈول کو 8-10 بندے اکٹھے نکالتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے وہ نکالا, وہ اپنے بکریوں کو پانی پلا. پانی پلایا اور بچیاں چلی گئی. یہاں سبق ہے, جب وقت سے پہلے پہنچی بچیاں تو یہ بھی کوئی عام بچیاں نہیں تھی, شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیسے جلدی آ گئی ہو؟ ہاں لیٹ آئے تب بھی پوچھنا, جلدی آئے تو تب بھی پوچھنا. آپ کی کالج کی چھٹی 12 بجے ہوتی ہے, 10 بجے گھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور کالج کی چھٹی 2 بجے ہوتی ہے, 4 بجے کیوں آئی ہیں آپ؟ ہاں یہ پوچھنا چاہیے. ہمارے ہاں تو خیر یہ بل پاس ہو رہے ہیں کہ اگر یہ بھی پوچھا تو سیدھے تھانے میں جاؤ گے, کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو پھر یہی ہونا تھا. بہرحال پوچھا, انہوں نے کہا جی ایسا ایک نوجوان. انہوں نے کہا بیٹا اگر وہ مسافر تھا تو آپ ان کو لے آتی, وہ بیچارہ کیا کرے گا. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ بعد میں دیکھ لیں قرآن میں اور یاد کر لیں. یہ بڑے, ہم تو بس جب تک بابوں کے پاس نہ جائیں, تعویذ نہ ہو تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ پڑھیں, یہ اس سے بڑا تعویذ کائنات میں کوئی نہیں ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فوراً ایک بچی آئے, انہوں نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک قدر ما سقیت لنا, ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا بیٹا آپ اس طرح کریں, آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں تاکہ میری نظر آپ پر نہ پڑے. یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے. اور پیچھے سے بتا رہی ہے دائیں جائیں بائیں جائیں آگے جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں. جیسے گھر پہنچے تو بچی بڑی سمجھدار تھی. تاریخ انسانیت میں کچھ بچیاں ایسی ہوئی ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہوئی ہیں جن کی نگاہ بڑی تیز تھی. ان میں سے ایک یہ تھی. انہوں نے کہا کہ ابا جان ان کو اپنے پاس رکھ لیں. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا اور کوئی نہیں ہے بکریاں چرانے والا؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ, والد ہمارے بوڑھے ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے کام کر رہی ہیں, شوق سے نہیں کر رہے. اس پر شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹا میں بھی یہی چاہتا ہوں, انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اگر یہ جوان میرے پاس 8 سال کام کر لے تو میں آپ میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے سے بات چیت ہوئی تو طے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ 8 یا 10 سال, انہوں نے کہا جو بھی میں پورا کر دوں گا, میری مرضی طے شدہ 8 ہے, اور اگر اپنی مرضی سے میں 10 سال بھی رہنا چاہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں سے واپسی پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, اور اس کا پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ پروردگار اسی علاقے میں بھیج دے جہاں میں نے ایک مارا تھا اور وہ ڈھیر ہو گیا تھا. انہوں نے کہا بے فکر رہے, آپ جائیں تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ فرعون سامنے نہیں آ سکتا, ڈرتا تھا کہ اگر میں بھی گیا اور ایک تھپڑ مجھے بھی لگا تو شاید میں بھی وہیں پر ختم ہو جاؤں. اس لیے رسول اللہ مبارک فرماتے تھے کہ میرا فرعون ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑھ کر تھا, وہ سامنے نہیں آتا تھا, یہ بدبخت سامنے آ کر رسول اللہ مبارک کو گالیاں دیتا تھا. بہرحال جتنا مقام اونچا اتنی آزمائش سخت ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کا تذکرہ فرمایا ہے, اور ساتھ ہی رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس آیت میں وقت کے بلکہ شاید بعض علماء نے لکھا ہے تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا ہے. آج کے کیا سرمایہ دار ہوں گے جن کے پاس ارب, 2 ارب, 3 ارب ڈالر, 10 ارب ڈالر. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا قارون,
اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اطراء مت، غرور میں مت آ، تکبر مت کر۔ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کون سی دعا؟ کس نے دیا ہے؟ یہ میری محنت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا میں نے بڑی پلاننگ کی، میں نے بڑی محنت کی، کیا بدی اور کیا تیری محنت، اور کیا تو شکر کر ربا تجھے عطا فرمایا، میں کچھ نہیں، جو دیا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ وہ لک سے کٹ کر سکتا ہے جی، یہ نہیں ہے۔ تو اس نے وہ اترانے لگا رب العالمین، اور پھر جب ایک دن اپنے ٹھاٹ بھاٹ سے نکلا تو جو حب جا کے بیمار تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملی ہوتی، کاش ہمیں بھی یہ گاڑیاں ملی ہوتی، ہمارے بھی ایسے ایسے بنگلے ہوتے، ہمارے بھی ایسے ہی فارم ہاؤس ہوتے۔ نہیں نہیں، رب العالمین وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جو اہل علم تھے انہوں نے کہا نہیں، ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہے، خیر لمن آمن وعمل صالحا، بہترین عمل تو کون سا ہے؟ ایمان ہے، جو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے فخسفنا به وبداره الارض، نیچے فرعون، اوپر اس کی تمام دولتیں اور وہ تمام جائیدادیں، اور اس کے نیچے نیچے قیامت تک وہ جا رہا ہے، ابھی نیچے، ابھی تک اپنے مقام تک پہنچا نہیں ہے۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها، آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بنا دیا ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں فساد برپا نہیں کرتے، اور سب سے بڑی چیز جو مجھ میں بھی ہے شاید کوئی اس سے بچا ہوا، علوا، بڑا پن، اور میں ہر ایک بندہ کیا ہے، خاندان میں علاقے میں میری کوئی بھوپا ہونی چاہیے، اور پتہ چلے کسی کو کوئی ہے علوا۔ اللہ ہمیں یہ عاجزی نصیب فرما دے، آمین، تواضع نصیب فرما دے، علو نہیں، بے گردن سر اٹھا اٹھا کے چلنا نہیں، یہ عاجزی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فرمائے یہی لوگ ہیں، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کر رہے ہیں کہ بس صرف ایمان لے آئے ان پر آزمائش نہیں آئے گی؟ نہیں نہیں، آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں۔ اور ہاں، اس پر میں حدیث بھی عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، فرمایا حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو۔ فرمایا نہیں حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہے، سوچ لو۔ تیسری بار جب اس نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اب سنیں ذرا، فرمایا پھر تیار ہو جاؤ تکلیفوں کے لیے۔ ہاں، میری محبت سے آپ کو دنیا میں لڈو نہیں ملیں گے، ہاں اب تکلیف کے لیے، بیماریوں کے لیے، امتحانوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کی باڑ یہ تمام کی تمام تکالیف ہیں، جہنم کی باڑ تمام کی تمام خواہشات ہیں۔ جتنی خواہشات پوری ہوتی جائیں گی سمجھ جاؤ کہ ادھر ہی جا رہا ہوں، اور کچھ اپ ڈاؤن ہوتا رہے تو سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ حساب پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ مبارک نے فرمایا ایاکم التنعم، ہاں عیش پرستی، عیش پرستی سے بچو، عیش پرستی سے بچو۔ عیش، اللہ کے نیک بندے وہ عیش پرست نہیں ہوتے، عیش پرستی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ قساوت قلبی، یہ دل کا سخت ہونا یہ کس چیز سے ہے؟ یہ عیش پرستی سے، کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کو ہر چیز مہیا ہے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ انسان کرتا ہے معصیت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جی، معصیت اور چیز ہے، اور تنعم پرستی، عیش پرستی یہ
اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے بچائے، آمین کہیں. دل جب سخت ہو جائے تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. وحدہ لا شریک فرماتے ہیں مختلف قوموں کو ہم نے مختلف عذابوں سے ہلاک کیا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، ان کی مثال کس کی ہے؟ مکڑی کے جالے کی ہے. عنکبوت مکڑی کا جالا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ جان لیتے، ان کو کچھ سمجھ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں. آج اعتکاف کے لیے انشاءاللہ ساتھی بیٹھیں گے، کوشش کر لیں خود تیار ہو جائیں، دوسرے ساتھیوں کو تیار کر لیں. اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے. اور بس میں اس ایک ہی جملے میں عرض کر دوں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درما کیے ہوئے. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی چاہتا ہے کہ وہ پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اکیلے میں، تنہائی میں، لیکن اعتکاف کو اعتکاف سمجھ کر بیٹھے. اعتکاف کو اعتکاف سمجھ کر بیٹھے. یقین کریں یہ 10 دن نہیں ہے، یہ 10,000 سال سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ فائدے سے نقصان زیادہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رمضان میں اور پھر دوستوں کا آنا جانا اور کھابے اور مذاقیں اور یہ اور وہ اور موبائل اور یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو پھینک کر، دنیا کو بھول کر، دنیا کو چھوڑ کر اس کے در پر بیٹھ جائیں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی محمد بارک علی ابراہیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہ العالمین ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ بخشش کی آخری گھڑیاں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہماری بخشش فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں پروردگار، تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں. اللہ کون ہے ہمارا جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ تیری نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ اپنا کوئی عمل نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے. پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں سے اللہ درگزر فرما دے. اللہ العالمین ہمیں محسوس ہو کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے. اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما دے، اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما دے، برائیوں سے نفرت نصیب فرما دے، یہ رضا نصیب فرما دے، یہ رضا کے اعمال نصیب فرما دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، رسول اللہ مبارک کی سچی محبت نصیب فرما دے، حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مشکلات کو حل فرما، سب کے جائز ضرورات کو خدا نے غیب سے پوری فرما. الہ العالمین حلال کی روزی نصیب فرما، حلال کی کمائی میں برکتیں عطا فرما، حرام مشتبہات سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمارے جو اساتذہ کرام، دوست و احباب، والدین کریمین، یا اللہ ہمارے جتنے بھی نمازی محلدار دنیا سے جا چکے ہیں، سب اہل حق کی مغفرت فرما، بخشش فرما، قبر کے منازل کو آسان فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما.
اللہ عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی ہر طرف سے حفاظت فرما. اللہ داخلی خارجی ہر طرف سے اللہ اس کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. اللہ حرمین الشریفین میں اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما. آپس میں ٹکرا کر پاش فرما. یا الہ العالمین، مسلمانوں کو کفار کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا. اللہم حسن مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک.